السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت ہی پرسکون، ریلیکس، پاورفل اور طاقتور ہوں گے، اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کے دن بڑے اچھے گزریں گے اور یہ ہفتہ آپ کے بہت اچھے گزریں گے۔ یہ ہفتہ بہت ہی زبردست ہفتہ ہے جس میں آپ کو بہت سی کامیابیاں حاصل ہوں گے، اور اس ہفتے میں آپ بہت سی کامیابیوں کو حاصل کریں گے، اور بہت سے، اور خدا نہ کرتا کوئی رکاوٹیں ہوں گی تو بھی آپ کے لیے وہ اچھا ہوگا، کیونکہ وہ رکاوٹیں بھی آپ کے لیے ایک سبق بن جاتے ہیں، اور فیوچر میں آپ کے مستقبل میں آپ کو کام آئیں گے وہ چیز، وہ ٹیکنیکس جو پرابلم آیا تھا اور آپ نے اس کو کیسے سولو کیا یا اسے کیسے لڑے، وہ آپ کو یاد رہیں گے، اور وہی پرابلم آپ کی فیوچر کے لیے آپ کو برائٹ فیوچر بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج مجھے کال کریں گے، اور آج میرا موضوع ہے معدے کے پرابلمز، آنتوں کے پرابلمز، اس پہ ہم بات کریں گے۔ معدے کو بہت سے پرابلمز لوگوں کو ہوتی ہیں۔ معدہ کیا ہے، یہ کیسے ایک دنیا ہے۔ معدہ زندگی کا ایندھن اور سٹور کرنے والے ایک اہم ترین حصہ ہے۔ معدہ کیمیکل بناتے ہیں، اور معدے کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہے جو ہم زندگی میں بہت سی چیزیں اسے سیکھتے ہیں۔ معدہ یوں ہمارے باڈی، یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یوں آتے ہیں اور یوں پڑے ہوتے ہیں، یوں پھر آنت شروع ہو جاتے ہیں اس سے، تو وہ پورا یہاں پر یوں آپ کے پیٹ میں پڑی ہوئی بڑے آنت ہوتے ہیں اور چھوٹے آنت ہوتی ہے، اور پھر اخراج کرنے کا جو ہم معدہ میں جو چیز ڈالتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے معدے میں جاتا ہے، وہ جذب کرتے ہیں اپنے چیزوں کو، وہ کیمیکلز جو ہے نا اس پہ ڈالتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں انزائمز وغیرہ، وہ انزائمز کو، وہ کھانا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ ڈیوائیڈ کر کے باڈی کو جذب کرتے ہیں، اور ہر سیل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور غذا جو اس کو جو ملتے ہیں ہر ہمارے سیل کو، تو وہ اس طرح کی ہماری دنیا چلتے ہیں معدے کی وجہ سے۔ ہم بہت سی چیزوں کو، معدہ کیا ہے اور کیسے ہے، معدہ کیسے ہے، یہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ معدے کی پرابلمز کیا ہوتی ہے، اور معدہ کا علاج کیسے، معدہ کو کیسے بہتر رکھا جائے، معدے کے پرابلم سے کیسے نجات حاصل کریں، اس پہ نیچرل طریقے سے ہم بات کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ اس پہ ایک کال ہولڈ پہ ہے، یہ کال لیتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم معدے اور آنتوں کے پرابلمز پہ بات کریں گے کہ کیسے اس کا علاج ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بات کر رہی ہیں؟ جی زکیہ بات کر رہی ہوں واہ کینٹ سے۔ جی زکیہ، کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میں نے اس دفعہ 26 کو آپ سے 1 to 4 لیول کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب میں 30 کو پھر آ رہا ہوں، 30 اپریل کو انشاءاللہ۔ اس کو 30 اپریل، اسی مہینے کے 30 انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور لیول بھی کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ آگے کریں گے لیولز، اور اچھے ہیں آپ کے، بہترین ہیں؟ جی جی بہت بہتر ہوں میں پہلے سے، تو بہت میں پچھلے 5-6 سال سے ہیپاٹائٹس سی میں۔ ہیپاٹائٹس سی تھا آپ کو؟ جی جی اب ٹھیک ہے الحمدللہ؟ جی میں کافی عرصے سے بس یہ پتھروں کی تکلیف تھی، اور ہیپاٹائٹس کے بعد میں نے انٹرفرون اور بزل یوز کیے تھے، اس کے بعد پھر آپ کو پتا کافی ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ جی جی بالکل صحیح، بہت سی بیماریاں اور جنم لیتے ہیں ہیپاٹائٹس جی سے، جی تو وہ کیور ہو گئے وقت مجھے بس یہ وزن سا رہتا تھا کندھوں پہ، سر پہ ہر وقت۔ صحیح، ہاں ہاں۔ تو اب کافی بہتر، جب سے میں نے یہ 1 to 4 کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے ہلکی ہو گئی ہوں، اور بہتر محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ معدے کا بھی کوئی یا آنتوں کا کوئی علاج کیا آپ نے، کوئی ہوا اس سے کوئی؟ جی سمجھا سر؟ سمدھا سے
جی میں نے اپنے آپ کو ابھی تک تو کیا، میں کافی بہتر لگتی ہوں. پہلے میں صبح ناشتہ کرتی تھی تو میرے سر کا درد شروع ہو جاتا تھا، ہاں ہاں. اور میں پورا دن ناشتہ مطلب کچھ نہیں کھاتی تھی کہ میرے سر میں درد نہ شروع ہو. اوہو. لیکن اب میں صبح ناشتہ بھی کرتی ہوں اور پھر میں 4-5 بجے تھوڑا بہت کھانا بھی لیتی ہوں. اب میں ماشاء اللہ کافی بہتر، ماشاء اب اللہ مجھے سر ماشاء میں اللہ. درد کافی دنوں سے نہیں ہوا اور جب صبح یہ کا آپ ناشتہ کھا رہی ہیں. کتنی جی جی ضروری ہوتی ہے، آنتوں کے لیے بھی اور معدے کے لیے بھی ضروری ہوتے ہے. صبح کا ناشتہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا تو کیا آپ کوئی ٹپ بتا سکتی ہے کوئی چیز کے معدے کے پرابلمس کا اور آنتوں کے پرابلمس کا علاج کیسے کیا جائے؟ جی یہ میں بس قدرتی چیزیں زیادہ کھاتی ہوں، موٹا آٹا استعمال کرتے ہیں ہم زیادہ. اچھا اچھا. جی یہ خالص گندم کا بازار کا کوئی چیز میں استعمال نہیں کرتی گھر میں. ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرتی؟ یہ ٹیبلٹ پہلے کھاتی تھی، اب میں نے سب چھوڑ دی ہیں. اب صرف یہ دیسی طریقے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات ہے. یعنی سبزیاں ٹھیک ہو زیادہ یوز کرتی ہوں، کچی کچی. یعنی ٹھیک ہو گئے، پہلی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی. یہ میڈیسن کافی اچھا کھائی ہے، اور 6 ماہ جب تک میں انٹرفیرون یوز کرتی تھی تو میں نے بالکل گندم کی کوئی روٹی منہ میں رکھ نہیں سکتی تھی، چھالے بن جاتے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو سمدھا سے تو واقعی معدے کے اور آنتوں کے پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. بہت سے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں اس کے. لیکن آپ کوئی ایسا ٹپ بتا سکتی ہے کوئی جو نیچرل طریقے سے کوئی؟ جی میں وہی بتا رہی ہوں، جو سمدھا کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، میں ویسے بتا رہی ہوں کہ میرا جو معدے کا مسئلہ تھا وہ اسی طرح ٹھیک ہوا. میں نے دیسی آٹا یوز کیا اور سبزیاں صرف 6 ماہ تک صرف میں نے سبزیاں کھائی ہیں اور 6 ماہ صرف تک پانی پیا بہت زیادہ. ماشاء اللہ 6 ماہ تک آپ نے سبزیاں کھائیں، پھر جی جی اور کیا پانی کیا؟ یوز کیا، سادہ بوائل پانی جو ہے، اور صرف نماز وغیرہ پڑھی ہے. اور میدے کا مسئلہ ایسے ہو گیا کہ جیسے میرے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی ٹریٹمنٹ یہ انجیکشنوں کا کرایا تھا وہ ٹھیک صحیح نہیں، صحیح. والی میرے بہت جلدی جو ہے نا نیگیٹو ہو گیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا چلو شکر ہے ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا ٹپ بتائے ہیں کہ آپ جو ہے نا اسی کر لے. یعنی اگر 6 مہینے تک سبزی انسان کھائیں، ہلکی چیزیں ہاں جی کھائیں، جی جی اور معدے کے بہت سے پرابلم چیزیں ہاں ٹھیک ہو بہت جاتے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے. سبزی جلدی ہضم ہو ایک جاتے ہیں. کلنجی تھی، وہ ایک کانٹے سے دانے ہوتے ہیں جو ہوں. میں وہ لگاتار یوز کرتی ہوں، اس سے میرے معدے کا مسئلہ کافی بہتر ہو گیا. کون اس سی بارے چیز؟ میں ہے کہ صرف موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے اس میں. کلنجی اس کو کہتے کلنجی کیا؟ کلنجی ہیں. جی کلونجی. کلونجی. اچھا اچھا ہاں جی اچھا. ہاں جی کلونجی. ہاں ہاں کلونجی صحیح. ہاں بالکل صحیح. وہ اور واک کرنا جو ہے نا بہت ضروری. میں رات کو لازمی 1 گھنٹہ واک کرتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے. کئی کام ہو، کتنی طبیعت خراب ہو، میں 1 اور گھنٹہ ساتھ لازمی انسان واک سمارٹ کرتی بھی رہتے ہیں نا، ہوں. جی جی اور اچھے شخصیت اور زبردست جی جی. سمارٹ اور خوبصورت. 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی، یہ بھی بہت بات ہو جاتی، ورزش ہو نماز جاتی بھی ہے بہت اچھے بہت ہیں، زیادہ. نماز پڑھنے سب کے. سے بہتر طریقہ ہاں یہی ہے. بہت بہت زبردست بہت زبردست. جی جی بہت اچھی آپ نے بہت زبردست آپ نے ٹپس بتائی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. تھینک تھینک یو. اللہ حافظ. چکنائی والی چیزیں مثال کے معدے کے جو معدے اور آنتوں کے پرابلمس کے وہ بنتے ہیں، زیادہ تر نفسیاتی بھی ہوتے ہیں کچھ پرابلمس، السر جسے کہتے ہیں، یا زیادہ تر چکنائی والی چیزوں کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ، سٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن ہے، اس طرح چیزوں کو آپ کی یادداشت کو اور آپ کے معدے کو، آپ کے جو ہے نا یہ آنتوں کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے ریلیکس رہنے چاہیے، پرسکون رہنے چاہیے، پاورفل رہنے چاہیے. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنا. السر کا وجہ زیادہ تر زخم، السر کو زخم معدہ کہتے ہیں. السر کا وجہ زیادہ تر بنتے ہیں نفسیاتی بیماریاں، گیس ٹربل جو بنتے ہیں زیادہ تر، ایسا بھی تقریباً ایسا ہوتا ہے. یا غذاؤں میں کچھ فرق ہوتے ہیں، صحیح لوگ نہیں لیتے. اور تیزابیت بنتے ہیں، تیزابیت سے قبض بنتے ہیں، قبض سے پھر بواسر بنتے ہیں، اور بواسر سے پھر اور بیماریاں جنم لیتے ہیں.
اور پھر نوبت آ جاتے ہیں آپریشن کا. آپریشن کو آپ کو پتہ ہے اور پرابلمس ہوتی ہے. تو اس لیے احتیاط سب سے بہترین چیز ہے اور نیچرل طریقے سے علاج سب سے اچھے ہیں کہ اگر ہم کریں. تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ نیچرل طریقے سے ہم کس طرح علاج کریں, ہم نیچرل طریقے سے کس طرح علاج کریں اور ہم غذا کو کس طرح بہتر بنائیں. جس طرح کالر نے آپ کو بتایا کہ آپ اچھے غذا کھائیں, بہترین غذائیں, مقصد سبزی, جلدی ہضم ہونے والی چیزیں, دہی, دودھ بھی اچھے ہیں اور معدے کے بہت سی پرابلم کیور کرتے ہیں. دہی بھی اچھے ہیں, معدے کے بہت سے پرابلم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن چکنائی والی دہی نہیں اور چکنائی والی دودھ نہیں, اس سے ملائی شلائی اس کا ڈال کے پھر آپ لیں. تو اس طرح کے آپ آگے بڑھتے ہوئے آپ انشاءاللہ آپ کے معدہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. واک کرنے سے بھی, ایکسرسائز کرنے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو نیچرل طریقے بتاتا رہوں گا اس کے معدے کے اور آنتوں کے پرابلمس کیسے کیور کیا جائے, کس طرح بہتر کیا جائے, اور یا اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں تو کس طرح اسٹرانگ معدہ اور اسٹرانگ آنت ہونی چاہیے. ابھی میں بات کریں گے اس پہ. کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پنڈی سے یاسمین بول رہی ہوں. جی یاسمین, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ جب آپ 26 کو آئے تھے پنڈی تو ہم دونوں بہنوں نے آپ کی کلاسز اٹینڈ کی تھی 1 to 4. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میری بہن جو ہے وہ ٹیچ کرتی ہیں, تو ان کو بھی کیونکہ اسکول میں کافی ہیلنگ انہوں نے دی ہے تو ان کو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. ماشاء اللہ, اللہ کا جی ہاں, شکر. کسی کے سر میں درد ہے, کسی کے بازوؤں میں درد ہے, کسی کو, اور پھر اس طرح ہوا کہ خود ٹیچرز وغیرہ نا خود آنے لگی ان کے پاس کہ ہمیں پلیز ہیل کر دیں کیونکہ کافی فائدہ ہوا ہے. بہت اچھا, بہت خوب, بہت جی. اور میں گھر میں ہوتی ہوں کیونکہ تو میں گھر میں میرے پاس جو میڈز وغیرہ ہیں وہ ہیں, جو بھی تکلیف ہوتی تھی ہم لوگ ان کو ہیل کرتے رہے ہیں, میں ان کو کرتی رہی ہوں اور کافی مطلب ہے کہ ہمیں فائدہ ہوا ان بچیوں کو بھی, اور میں خود بھی اپنے آپ کو بھی کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ ہوا ہے کہ میرے اندر پہلے بڑا خوف ہوتا تھا. صحیح. تو جب سے میں نے یہ اپنے آپ کو صبح شام ہیلنگ سٹارٹ کی ہے تو میرا کافی خوف بالکل دور ہو گیا ہے اور مجھے اب بڑا آرام ہے. الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھا بہت اچھا. جی تو اب 30th کو شاید آپ پھر آ رہے ہیں. جی میں 3rd کو آ رہا ہوں. میں یہ جو ہے نا اپریل, نا اپریل 30 کو آ رہے ہیں. بالکل 30 کو آ رہا ہوں میں. جی انشاءاللہ پھر وہ 5th 6th آپ سے میں پھر ہم دونوں کریں گے. بالکل صحیح, بہت اچھا. ہمارا پورا ارادہ ہے کہ پھر وہ, کیونکہ میری بیٹی ہے جو کافی کرونک اس کو ہے 12-13 سال سے. کیا پرابلم ہے اس کا؟ جی بیڈ ریڈن ہے وہ. اس کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو بس مسلز اس کے جواب دے گئے ہیں اور وہ اب بالکل ہل جل نہیں سکتی. تو میں نے کہا اگلے میں اگر لیول کر لوں تو ہو سکتا ہے اس کو میں ہیلنگ دوں. لیول 5 اور 7 میں انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے, اللہ بہتر کریں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. آج میرے موضوع ہے معدے اور اس پہ آنتوں کے پرابلمس پہ. تو اس کا کوئی ٹپ آپ بتا سکتی ہیں؟ معدے کا ڈاکٹر صاحب, میں کیونکہ میں خود بھی معدے کی بہت وہ ہوں, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے تھوڑا کھائیں نا, اپنی بھوک سے بالکل تھوڑا کھائیں, تھوڑا کھائیں. بہت اچھا ٹپ, زبردست. بالکل معدہ آپ کا فٹ رہتا ہے. یقین مانے میں نے 2-3 مہینے سے یہ کہ مجھے اتنا پرابلم تھا کہ میں مطلب ہر وقت درد ہوتا تھا اور بڑے مشکل میں ہوتی تھی. میں نے اب 2-3 مہینے سے اپنی ڈائٹ بالکل کنٹرول کی ہے. میں بالکل مطلب بھوک سے تھوڑا کھاتی ہوں, تو مجھے تو 3 مہینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. بھوک جب آپ کو بہت زیادہ یعنی بھوک لگتے تو آپ تھوڑے سے ابھی چند نوالے ابھی آپ کو جی چاہ رہے تھے, لوگ کہنا آپ نے چھوڑ دی. جی بالکل کھانا چھوڑ دیا, زبردست. اور آپ نے 3 ٹائم کھانا کھایا نا؟ جی بالکل, بہت اچھا. اور آپ نے ساتھ تھوڑے سے ایکسرسائز واک بھی کی؟ ایکسرسائز بالکل جی, 10-15 منٹ واک بھی کرتے ہیں, اس سے بھی بہت ہوتا ہے.
اور کیونکہ میں شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے واک وغیرہ سے. اور ہاں واک سے، ایکسرسائزز سے تو بہت سی بیماریاں کیور ہو جاتی ہے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر آپ پلیز کو ملیں گے آپ. بہت اچھا، آپ نے بہت زبردست سا بتایا آپ نے، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے معدے کے پرابلمز پہ، اور بات جاری ہے معدے کے پرابلمز کو کیسے سولو کیا جائے، کس طرح معدے کے پرابلم کو ٹھیک کیا جائے، معدہ کس طرح سٹرونگ ہو. اگر کوئی بیماری نہیں ہے معدے کی یا انتوں کی، کوئی بیماری نہیں ہے، فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن یہ ضروری ہے سننا اور اس کو یاد کرنا اور اس چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے جو میں بتاتا جا رہا ہوں. اور یہ بے نیچرل طریقے سے ہے، کوئی ہم آپ کو دوائی نہیں لکھتے ہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ صبح دوپہر شام لے لو تاکہ، اور پرابلمز اس سے بہت سی دوائیوں کی وجہ سے بھی معدے کے زخم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے پرابلمز اگر ہمارے یا جوڑوں میں ہیں یا کچھ اور آنتوں میں یا کئی اور پرابلم یا گردوں میں ہیں، یا پھر کوئی کسی بھی پرابلم کے لیے ہم جب دوائیں لیتے ہیں تو معدے پہ اثر کرتے ہیں، معدے پہ برا اثر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی دوائیوں کی وجہ سے بھی معدہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں، نیچرل طریقے سے غور سے اس پروگرام کو سن لیں تاکہ آج ہم نیچرل طریقے سے معدے کے علاج کیسے کرتے ہیں آپ کو بھی سنتے ہیں. آپ بھی ہمیں مشورہ دیں جن کو کوئی پرابلم ہو، جس طرح ابھی پچھلے سب کالرز نے کہا ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹپس بتائیں. میں بھی نیچرل طریقے سے بتاتا رہوں گا. یا کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے، صحت دے اور لمبی زندگی عطا کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج کے پروگرام میں تو میں سمدہ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا اس کو. جی جی. پہلے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی، پھر میں آپ کے ٹاپک کی طرف آؤں گی. جی صحیح ہے، صحیح صحیح. میرا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نا میرے بیک میں چوٹ لگی تھی، تو اس سے نا کافی درد رہتی تھی، بلکہ میں واک جو کرتی تھی میری وہ بھی چھوٹ گئی تھی. اچھا. تھوڑا سا چلنے سے نا میرے کافی پین ہو جاتا تھا. تو جب میں نے یہ آپ سے یہ لیولز کیے اور میں نے اپنے آپ کو ہیلنگ کی تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ میرا 60 سے 70% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا. میری اپنی واک میں نے اپنی شروع کر لی. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت زبردست، بہت اچھا. ہلو. بہت اچھا، بہت اچھا. جی. اب میرا یہ ہے کہ میرا یہ والا پرابلم کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. جی ماشاءاللہ. اور کہ میرے دل سے آپ کے لیے بے انتہا دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور ڈھیر سارے طاقتیں اور علم عطا فرمائے. آج میرے موضوع کے مطابق جس طرح آپ نے سن لی ہے معدے اور آنتوں کے پرابلمز، ٹاپک کے مطابق کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی ٹپ شپ بتا سکتی ہے کہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے معدے کے پرابلم، آنتوں کے پرابلم کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ معدے کے پرابلم میں مین تو پہلے وہی والی بات ہے کہ اگر ہم قدرت کی طرف آئیں تو اس کے بعد ہمیں علاج کی تو ضرورت ہی نہ ہو. صحیح. تو زیادہ مرچ مسالے اور یہ وہ چیزیں اس کی طرف ہم ذرا کم ہی ہاتھ بڑھائیں تو اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی بات زبردست بات کی، کیونکہ مرچ مسالے بھی معدہ کو خراب کرتے ہیں، تو خراب. اور یہ زیادہ چائے کافی اس کا استعمال، ہاں چائے کافی بہت زیادہ استعمال اس کا بھی بہت معدے پہ اثر کرتا ہے. صحیح صحیح، بالکل صحیح فرمایا. یہ اس میں ہے کہ پانی ہم زیادہ سے زیادہ، یہ معدے کینسر کے لیے ایک ہے کہ یہ ناریل کی پانی استعمال کرے، اور باقی سادہ پانی بھی زیادہ استعمال. ہاں جی. ہاں یہ نہیں کہ سادہ پانی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف وہ کہتے ہیں پانی کیونکہ استعمال کرے، وہ صرف جوس لے لیں، یہ وہ لے لیں. نہیں، جو سادہ پانی کی فائدیت ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو کسی بھی جوسیز میں وہ کام نہیں ہے. بہت فائدے ہیں سادہ پانی کے، بہت فائدے. بالکل بالکل، ہم اسے ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے فائدے رکھے ہیں. اگر ہم نہار میں 2 گلاس سادہ پانی لیتے ہیں تو ہماری یہ قبض کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جاتی ہے. زبردست زبردست. یعنی صبح کے اگر ہم اٹھتے ہیں 1-2 گلاس پانی، برش کیے اس کے بعد 1-2 گلاس پانی وضو کیے، اور نماز پڑھنے سے پہلے یا
بعد میں 2 گلاس پانی پیے نا. ہاں نہار منہ آپ 2 گلاس پانی پیئیں. کچھ لوگ جو ہیں جو وہ نہار منہ چائے پینے لگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ سے خود ہی دشمنی ہے. بالکل صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے فائدے کی بہت چیزیں پیدا کی ہیں لیکن ہم ان کی طرف کم اور یہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. صحیح. اچھا پانی میں بھی فرق ہے. آلودہ پانی جو ہے نا معدہ کو اور آنتوں کو خراب کرتا ہے. بالکل سر اس میں تو ظاہر ہے اتنی وہ تو خرابی پیدا کرتا ہے نا. پانی صاف ہونی چاہیے. پانی جی بالکل پیوریفائی ہوگا اس کو یا بوائل کر لے. بوائل کر دے تو اچھا ہے. پھر فلٹر میں ڈال دے. بوائل کر کے فلٹر میں ڈال کے تو وہ پانی پئیں تو بہت اچھا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی ٹیکنیکس آپ نے بتائی ہے. بہت اچھی ٹپس بتائی. بہت زبردست. بہت اچھا. اور سمدہ میں تو خیر جو اس کا علاج ہے وہ تو بہت ہی شاندار ہے. بلکہ میں تو کہتی ہوں میرا تو یہ میسیج ہے کہ ہر گھر میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر گھر میں ایک ہونا چاہیے. میں کہوں گی کہ گھر میں سب کو یہ کورس کرنا چاہیے کہ اپنے اوپر جب ہم اپلائی کرتے تو اس کا رزلٹ اور پھر وہ دوسروں کو اس سے جو فائدہ ملتا ہے وہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل. یہ تو گھر کا ڈاکٹر ہے اور سمدہ تو ایک نیچرل ڈاکٹر ہے. جی کوئی ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. کچھ ہمیں کچھ ایسی ویسی چیزیں جو وہ کھانا نہیں پڑتی. اللہ کی نعمت ہے بڑی. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمیں مہیا کی اور ہم آپ تک پہنچے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بہت شکریہ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی معدے کا پرابلم یا آنتوں کی کوئی پرابلم سمدہ سے آپ نے کیور کی ہے؟ نہیں ابھی میں نے معدے کا پرابلم کیور نہیں کیا. اچھا. ابھی مجھے تقریباً تھوڑی دن ہوئے ہیں تو یہ میں نے اپنی بیک ایک کا میرا اپنا جو یہ مسئلہ حل ہوا ہے. بیک ایک کا ہی میری سسٹر کا بھی تھا. صحیح. اس کا بھی میں نے مطلب کچھ ہی سیشن اس کو دیے تو اس کا بھی ماشاءاللہ بہتر بہت مطلب بہتر ہو گیا ہے. کوئی میرا خیال ہے 90% تو صحیح ہو گیا. بہت اچھا. بہت زبردست. تو سب اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسے اتنے بڑے عظیم شخص سے ملایا اور پھر آپ کی یہ عنایت ہے کہ آپ نے یہ علم اپنے تک آپ محدود نہیں رکھ رہے. آپ اس کو پھیلا رہے ہیں. بالکل. ورنہ تو آج کل اتنی خود غرضی ہے کہ اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم سوچتے نہیں کہ ہم کسی اور کو بھی بتائیں. صحیح. بالکل. نہیں یہ تو ہمارا فرض بنتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے تو وہ دوسروں تک. لیکن سر یہ فرض کوئی سمجھتا ہے نا. جو کوئی اچھا انسان ہوتا ہے نا وہی یہ فرض سمجھتا ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بالکل. ہماری تو تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اس میں برکت دے, آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے ساتھ رکھے اور ہمارے ہاتھوں میں بھی شفا عطا فرمائے. بالکل صحیح. بالکل. اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, ماسٹر تک جائیں گے. آگے لیول کرنے ہیں تو اب تو میں لاہور پہلے آئیں گے. بالکل. لاہور میں اسی آنے والے سنڈے کو میں لاہور میں ہوں گا اور یہاں سیٹرڈے کو میں یہاں پر کراچی میں انشاءاللہ میں کروں گا, اٹینڈ کروں گا. پھر میں انشاءاللہ آؤں گا. راولپنڈی کا آپ کا راولپنڈی 30 کو ہے. 30 جی انشاءاللہ. ہم نے آگے بھی آپ سے یہ لیولز کرنے ہیں کہ ہم نے جو یہ بیسک کی ہے اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے آگے جو لیولز ہوں گے ان کا تو اور ہی زیادہ فائدہ ہوگا. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے ہم نیچرل طریقے سے اپنے معدے اور آنتوں کے پرابلمس کا علاج کریں. آنتوں کی بھی بہت سے پرابلمس ہوتی ہے. امیبیازس ہوتی ہے لوگوں کا اور دوسرا جو ہے نا بہت سے لوگوں کو جادگیاں ہوتی ہیں جو پرماننٹلی رہتے ہیں. یعنی بہت سی جراثیم ایسے ہیں جو آنتوں میں کے پرابلمز جو ہے نا اس میں ہوتی ہے اور قبضیت اور یہ چیزیں بہت سی جنم لیتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ کیڑے ہوتی ہیں جو کہ وہ لوگ دیہاتوں میں لوگ اس پہ غور نہیں کرتے, علاج نہیں کرتے. یہ آسان علاج ہوتے تو وہ کیڑے نکل جاتے تو اس کی بہت سی زندگی کی بہت سی چیزیں بن جاتے, بہتر ہو جاتے.
اب نیچرل طریقے سے ہمارے معدہ بہتر ہونی چاہیے، اور کس طرح قبض مثال کے طور پہ قبض جو بنتے ہیں، قبض زیادہ تر جو ہے نا کہ علامت جو سر درد کبھی ہوتے ہیں، قبض سے سر درد آ جاتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتے ہیں، کندھے کمزور محسوس ہوتے ہیں، انتوں میں کبھی درد ہوتی ہیں، اور جو ہے نا اسی طرح کے پرابلمس جو ہے نا بہت سے آتے ہیں، اور سٹول جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زخم بن جاتے ہیں، اور زخم کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے۔ اور یہ ٹینشن، یہ سٹریس، تھکاوٹ جو ہے یہ آپ کو اور پرابلمس بناتے ہیں، جو آپ کے دوسرے سسٹمز پہ بری طرح اثر کرتے ہیں، اعصابی کمزوری، اور یہ چیزیں تمام چیزیں اس کی سے منسلک ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سب سے پہلے جو ہے نیچرل طریقے سے کوئی جو ہم بتا رہے ہیں، اور ابھی اور بھی لوگ آپ کو بتائیں گے، ٹپس بتائیں گے، اور میں بھی بتاتا رہوں گا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ کچھ ایسا غذائیں نرم دہ، جلد ہضم ہونے والے غذائیں کھائیں، جو ناقص غذا آپ کو بہت خراب کریں گے۔ اچھے غذائیں اور تازہ پھل، تازہ سبزی استعمال کریں، تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کے معدے کے کتنے پرابلمز سالو ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے پرابلمز آپ کے کیور ہو جائیں گے اس وجہ سے۔ تو معدے کے اور ایک جو مثلا آپ غذا آپ نے کھا لی ہے، فوراً آپ سو گئے، تو بھی معدے کے بہت سے پرابلمز بنتے ہیں۔ رات کو آپ نے بہت زیادہ کچی سبزی، تھوڑا سا تو کھا لے، تھوڑا سیلڈ اگر آپ نے کھا لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کو بہت زیادہ سبزی لینا، بہت سی چیزیں، تو وہ آپ کی نیند خراب کرتا ہے، اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو معدے کے پرابلمز بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے رات کو زیادہ دہی استعمال کریں، کال ہولڈ پہ یہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں نیچرل طریقے سے ہم معدے کا اور انتوں کا علاج ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ میں ڈاکٹر فضلی اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر فضلی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں ہیں۔ میں نے بہت اچھے تجربات کیے اور اس کے بہت اچھے نتائج نکلے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور نزدیک کے بھی۔ جی 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 میں انسامنیا، پین، بریدنگ پرابلم، بیک ایک، اس قسم کے خاص طور پہ ڈپریشن، انگلینڈ میں کچھ تھے اپنے عزیز، دبئی میں تھے، سیالکوٹ میں تھے، ادھر تھے ان کو، اور گروپ ہیلنگ بھی میں نے کی ہے اپنے گاؤں میں جا کے، کچھ 100 بندے کو اکٹھے کر کے۔ تو آپ کی مہربانی اور دعاؤں سے ماشاءاللہ 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 بہت اچھے رزلٹ آئے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا خوش کیا آپ نے، پہلے کالر کیوں نہیں تھے آپ؟ بڑا خوش کیا، مجھے بہت مزہ آیا، اور آپ نے اتنے دنوں میں ماشاءاللہ کتنی 100 لوگوں کا علاج کیے ہوں گے آپ نے؟ بہت سارے لوگوں کا علاج کیے، اب کاؤنٹ نہیں کر سکتا، بہرحال 2 ہفتے میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا۔ بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر فضلی صاحب، بہت بڑی بات ہے، اور آپ ویسا ہے بھی ایک نائس ہے، اور ویسا بھی آپ ریسرچر ہے، ویسا بھی آپ کو ایک پی ایچ ڈی ہوتی ہے ریسرچ میں، ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی فارمیسی میں کی ہے نا؟ جی بالکل بالکل، آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ بالکل مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو، اتنے اچھے ہیں آپ۔ ہمارے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، اور یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں ہیلنگ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں وہ جاری رفتہ قیامت جاری رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، رہیں گے آپ جیسے ایکٹیو اسٹوڈنٹ، اور آپ جیسے خدمت گزار، دل سوز، مہربان لوگ جب اس سلسلے میں آ جاتے ہیں،
تو انسانیت کے ساتھ ان کو ایک اور اپنے ساتھ ایک انسانیت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ان کو ایک محبت ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے سلسلہ تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعرض قیامت چلتے رہیں گے. ہم نہ بھی ہو اس دنیا میں یہ سلسلہ اچھائی کا ہے, خوبی کا ہے, مفید ہے, تو یہ چلتے رہیں گے اور ہر لحاظ سے یہ صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب میں نے کچھ بہت ہی جو سیریس قسم کے کیسز تھے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی تھیلیسیمیا ہے, ایپیلیپسی ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, اب ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ بالکل بالکل ہو جائیں گے, بالکل. سید کاظم صاحب سے ابھی بات تفصیل کے ساتھ ہوئی پشاور میں, جی کے ساتھ بھی میں نے ایکسچینج کیے تھے ویوز, بہت اچھا ان سے گائیڈنس بھی, ہیلپ بھی لی ان کے تجربات سے جو ان کے پرانے تجربات ہیں. اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آج رات کو ایک پروگرام تھا جو کل رات گزری ہے, پروگرام تھا یہ برمودا ٹرائی اینگل پہ, اور وہ جو زبردست انرجی اس کے اندر ہے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تعلق کچھ اس کے ساتھ بھی ہے جو انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جو برمودا ٹرائی اینگل کے نیچے جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں وہ سورج کے خاص قسم کی انرجی کبھی ریلیز کرتا ہے. جب وہ ریلیز کرتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور جو چیز بھی اس کے درمیان آتی ہے وہ نیچے کھچ کے چلی جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کچھ ریسرچ اس کے ساتھ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا انرجی کا, کیونکہ انرجی سٹیز ان دی ٹرائی اینگل. ٹرائی اینگل کو پھر سورج کی جو راؤنڈ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیسیکلی اگر ان سے یہ جو فائبر آپٹکس والے ہیں انہوں نے یہ بھیجا تھا پروگرام, اگر ان سے مل سکے کاپی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کام ضرور کرنا کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر فضلی صاحب, بات یہ ہے کہ اس کا تو کوئی تعلق اس چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اس کی کوئی تعلق ٹرائنگل یا برمودا کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک شفائی طاقت ہے جو ہمارے ارد گرد ہے, پہلے سے موجود ہے, جو مچھلی کی طرح جس کے اندر ہم تیرتے ہیں. اور اگر اس انوائرمنٹ سے ہمیں نکالا جائیں, فضا میں خلا میں لے جائیں, تو وہاں ہماری باڈی فنش ختم ہو جاتے ہیں. خلانور جب یہاں سے جاتا ہے تو اس انوائرمنٹ کو ساتھ لے جاتا ہے, آکسیجن کو ساتھ لے جاتے ہیں, یہاں کے لباس کو ایسے بناتا ہے جو اس کی باڈی کو ٹیمپریچر اور چیزوں کو برقرار رکھے اور وہ آکسیجن اس کو مل سکے. تو اس لیے یہاں سے جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو اسپیس سے تو بہت سے ایسے مضر شعاعیں ہیں جو مثال کے طور پہ گیما ریز ہے, ایکس ریز ہے, اور الٹرا وائلٹ مائکرو ویو ہے جو کہ انفراریڈز ہے, مائکرو ویو جو ہماری باڈی کو جلا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہیلنگ پاور ہے, اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہیلنگ پاور سے اس کا تعلق ہے, اس پاور سے تعلق ہے. ویسے بہت سے زمین کے اندر تو بہت سے سینٹرز ہیں. میں آ رہی تھی قرآن مجید کی سورہ نور میں جو اللہ نور السماوات والارض, ماشاءاللہ پوری آیت ہے, کوئی اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, مجھے ہم سوچتے ہیں, میں بھی سوچوں گا انشاءاللہ کہ وہ جو اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ اس کی مثال ایک وہ چراغ جیسی ہے, اور چراغ ایک اس میں وہ جو اس میں پوری تفصیل سے دیا گیا ہے قرآن مجید کی سورہ نور میں. تو جو نور ہے وہ بھی ایک انرجی کی فارم ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں شفا مل جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے نا. تو دین کے حوالے سے اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ پیور ایک ڈیوائن فورس ہے, پیور ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو کہ کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نا. بالکل درست ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ برمودا کی ٹرائنگل کی طرح ہمیں کھینچتے ہیں نیچے نا. ہمیں تو ہماری باڈی کو یہ بناتے ہیں, اور ہمیں زندگی میں ہمارے کتنی چینجز آتے ہیں, کتنی تبدیلیاں آتے ہیں, اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھ لیے کہ 100 لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے آپ نے ان کا علاج کیا, اور اس سے بہت سی بیماریاں کیور ہو گئے الحمدللہ. جی بالکل. وہ ایسے تھا کہ جمعہ کا وقت تھا, تو میں نے جمعے کے بعد میں نے کہا جی بجائے دعا مانگنے کے فرض کے بعد آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. تو جو بیمار ہیں وہ ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں بٹھا لیا,
اور باقی لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. میں نے کہا بھی آپ بھی دعا کرتے ہیں, ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت ہو جائے. صحیح. اور پھر اس کے بعد وہی آپ کا جو پروسیس تھا اس کو کیا, اور پھر ان سے پوچھا بھائی آپ بتائیے کہ جو ٹھیک ہوئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بس شفا دی بہت سارے لوگوں کو. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ یہ جناب سمدہ صاحب کا, یہ سمدہ ہیلنگ جو ہے سمد پروفیسر صاحب کی یہ مہربانی ہے, تو بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ, بہت اچھا. اور آج موضوع کے مطابق آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی نیچرل طریقے سے ہم معدے کے پرابلمز کو اور آنتوں کے پرابلمز کو کیسے کیور کیا جائیں؟ آنتوں کے اور معدے کے پرابلم کو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اسی جو ہے نمبر 1 2 اور 5 کو استعمال, سائی 1 2 اور 5 کو استعمال کروں گا. سمدہ کو استعمال کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں جی, سمدہ کو بالکل. اب تو جب سمدہ لے لیا تو پھر سمدہ کو انشاءاللہ استعمال کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, اور بہت سے لوگوں کا ٹھیک ہوا بھی ہوگا. 100 لوگوں میں سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کیا کیا پرابلمز تھے اور کیسے کیور ہوئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل معدے کے پرابلمز, آنتوں کے پرابلم بالکل کیور ہو جاتے ہیں سمدہ سے. میں نے ایکچولی میرا ایک بیٹے کو پرابلم تھی معدے کی, تو کل اس کو شام کو میں نے بٹھا کے اپنے سامنے وہی 1 2 اور 5 دیا تھا, اور پھر اسے پوچھا تھا کہ اب کیا حال ہے تمہارا, تو کہنے لگے جی اب تو میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت ماشاءاللہ. وہ میرا تجربہ بہت اچھا تھا کل رات کا. بہت پرانی تکلیف تھی, کئی سالوں سے ہے. تو کل تو ریلیف لگ رہا تھا. انشاءاللہ اس کو میں نے کہا تم ریپیٹڈ لیتے رہو, انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز اور ویکس انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا تھا, ایک آدمی کے آنکھ کے اوپر جیسے واٹر ہوتا ہے, بن گئی تھی پانی کا جیسے ہوتا ہے پاکٹ, اس کو میں نے سمدہ ہیلنگ دی, تو مجھے کہنے لگا اگلے دن آ کے کہ مجھے ہلکا درد اس میں محسوس ہوا. میں نے کہا فکر نہ کرو, انشاءاللہ یہ صحت کی طرف ہے. پھر یہ دوبارہ اس کو میں نے دیا, آج کو آئے گا, شام کو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ابھی تک چھوٹا تو نہیں ہوا, مگر اس نے کچھ ہلچل اس میں محسوس ہوئی تھی. صحیح, بالکل. تو آج شام کی ہماری میٹنگ ہے جو ٹیوزڈے کو ہوتی ہے, انشاءاللہ 30-40 بندے آئیں گے. تو یہ ہماری فری ایک ہوتی ہے ہیلنگ کا سیشن آج شام کو جو ہمارے گھر پہ. بہت اچھا, بہت زبردست. اور انشاءاللہ اس دفعہ میں آؤں گا, آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے آئیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل, ہاں میں بھی آؤں گا آپ کے, ہاں میں بھی آؤں گا, اور آپ نے ضرور ان لوگوں کو انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے ہم. اور آپ آگے ماسٹر پہ, آپ جیسے لوگ ضروری ہے کہ آئیں, ماسٹر کریں, اور پھر آگے اس سلسلہ کو بڑھائیں. انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ تھوڑا تجربہ ہو جائے, پھر ماسٹر کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے. بالکل انشاءاللہ, بہت اچھا. 1 مہینے میں آپ کو کافی تجربات ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. صحیح ہے. بہت اچھا ڈاکٹر, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت پرابلمز ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور اس چیزوں سے انشاءاللہ بہت سے بہت سی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ غذائیں جو ہم لیتے ہیں وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے معدے میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں. آج کل کے غذائیں جتنی بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں, یہ تمام کے تمام دھوکہ ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ ہمارے وجود خراب کرتا ہے. یہ بظاہر کھائیں گے تو ہمیں بڑا سکون آ جاتا ہے, ہاں بڑا مزہ آیا, کھا لیے وہ فلاں, بالخصوص نان کھا لیں. ہم کہتے ہیں نان آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ اس سے جو اصل جو میٹیریل ہے اس کو نکال لیتے ہیں, گندم سے اصل میٹیریل کو نکال لیتے ہیں, کیونکہ اصل میٹیریل گندم کا جو ہے اس کا چھلکا ہے. چھلکے سے آپ کے, گندم کے چھلکے سے آپ کے اس میں پروٹین ہوتی ہے, فائبر ہوتی ہے, تو وٹامن بی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے چربی بھی برن کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے معدے کو بہت سٹرونگ کرتا ہے, اور آنتڑیوں کو. تو اس پہ احتیاط کریں, اس پہ بات کرتا ہے, بہت سی چیزوں کو احتیاط کریں. میں آپ کو اس کے
پردہ اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس چیزوں کو. بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں. تو بات کرتے ہیں اس پہ. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ سنائیں کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ وسنت فرام کراچی. وسنت یس یس جی، کیا حال ہے وسنت بھائی؟ ٹھیک ہو، اچھے ہو؟ بالکل سر، سر آپ کی دعائیں. اچھا، بہت اچھا. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، مطلب یہ میں سمدھا کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آج کا جو ٹاپک ہے میدے کے مسائل، کنٹینیو کے پرابلم، صحیح یہ تو آپ سمدھا کے ذریعے جو ہے آپ اس کو ریلیف آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل. سمدھا کے ذریعے تو بالکل ممکن ہے. وسنت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ٹپ بتا دیں جو مثال کے طور پہ سمدھا سے تو کیور ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ٹرو بات ہے کہ الحمدللہ اس سے بیماریاں کیور ہو جاتے ہیں. کوئی اور ٹپ بتا دیں، کوئی ایسا نیچرل طریقے سے، کوئی قدرتی طریقے سے بتائیں. کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ٹپ؟ وسنت، آپ یہاں ہیں؟ ہلو. ہاں، وہ میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئے. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں بتا رہا تھا آپ کو وٹامن بی جو کم ہو جاتی ہے بہت سی چیزوں میں اور غذاؤں میں، صاف کر دیتے ہیں ہر غذا کو، ابال کے ختم کر دیتے ہیں. یاد رکھنا، میں کبھی تجویز نہیں کروں گا. بازار کے پیک شدہ چیزوں سے بالکل پرہیز کریں، ختم کر دیں اس کو، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ لیں تو بہتر ہے. کبھی بہت مجبوری ہو جاتے ہے کہ آپ مثال کے طور پہ بہت مجبوری آپ کو ہوتی ہے کہ خدا نہ کرتا کوئی ایسے کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پیاس لگی آپ کو، تو آپ پانی لے لیں، وہاں سے پانی پیئیں بجائے اس کے کہ جوس پینے سے. بہت بھوک لگی ہے آپ کو، یا کبھی تو لوگ شوق سے نان لے آؤ، تو نان کی وجہ سے اس کی چربی بھی بڑھتے ہیں، معدہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ایک مثال ہے نان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نان ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں جو کہ میں بتا سکتا ہوں، میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ بازار کے غذائیں کتنے مضر اثرات ہیں اس میں، کتنے مضر کیمیکلز ہیں اس میں جو آپ کی باڈی پہ بہت برا اثرات کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ، اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون بات کریں؟ سر میں وسنت بات کر رہا ہوں. آئی تھنک فون کٹ گیا. چلو، آپ نے اچھا ہوا دوبارہ بات کہی، بہت اچھا. وسنت، آپ سے میں یہ بتا رہا تھا کہ سمدھا سے تو بالکل ٹھیک ہے، کیور ہو جاتے تھے، ہماری یہی باتیں ہو رہی تھے. کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں وسنت؟ سر ٹپ میں سمدھا سے بڑی ٹپ سر کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، سمدھا تو ٹھیک ہے، وہ تو کام کرتے ہیں الحمدللہ، وہ تو کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. جی بالکل. یہ سمدھا سے اچیومنٹ لینے کے بعد میری اپنی پرسنل بات کرتا ہوں. صحیح. کہ میری جو سانسوں کی جو روانی ہے، سانس لینا، صحیح باہر نکالنا، صحیح، اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. بالکل. کے بعد جو ہے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، دھیان کرتا ہوں، دھیان میں بیٹھتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ تقریباً ایک سے 1.5 گھنٹے جو میں بیٹھتا ہوں صبح اور رات کو. صحیح. تو اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب آپ کا بیلنس آتا ہے تو آپ کا آٹومیٹکلی جو آپ کے جو سسٹم ہے نا، جتنے بھی آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہو گیا، میٹابولزم سسٹم ہو گیا، کیٹابولزم سسٹم ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سسٹم ہیں وہ آٹومیٹکلی نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اگر آپ سمدھا ہیلنگ لیتے ہیں صحیح، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو جتنے بھی آپ کے معدوں کے جتنے بھی پرابلم ہیں، انتڑیوں کے، ڈائجسٹو سسٹم کے کہیں پرابلم ہے، وہ آٹومیٹکلی نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، بالکل درست ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سمدھا سے تو کیور ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا وجہ ہیں یہ ہم اس کو ابھی یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ سمدھا سے
کیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہ ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اگر میدے کوئی پرابلم ہے تو اس میں یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، مسالے والی چیز، چکنا، ان سے تھوڑی پرہیز کرنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. یہ آپ کی بات بہت اچھی، آپ نے ٹپ بتا دی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سی غذائیں ہیں بہت مضر اثرات کرتے ہیں، چکنائیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اور بھی انسان کو خراب کرتا ہے. آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اس کو کم از کم تو کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو اگر میدے کی پرابلم ہے تو آپ احتیاط کریں. صحیح، بہت اچھا. وہ کہتے ہیں نا پریکاشن از بیٹر دین کیور. بالکل 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 صحیح صحیح. ماشاء اللہ وسنت، بہت ہی ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ایوری ڈے ہیپی، ایوری مومنٹ آپ کے ہیپی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی برتھ ڈے میرے انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی منائیں گے، اسلام آباد میں بھی منائیں گے، اور یہاں تو ہو گیا لیکن یہاں پر بھی دوبارہ پھر منائیں گے پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ. 16 کو انشاءاللہ ہم پی سی ہوٹل میں منائیں گے. 16 اپریل کو ہم 16 کو انشاءاللہ ہم پی سی ہوٹل میں منائیں گے. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو 16 کو ہوگا یا 17 کو، اس طرح کی کال کر کے پتہ کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ ہوگا. یہ لوگ ہی بناتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا میرے برتھ ڈے کا، نہ اتنا زیادہ اس کی پرواہ میں ہوتا ہوں، لیکن لوگوں کے پیار محبت ہے تو اس وجہ سے. جی بات ہو رہے تھے ہمارے ایک ایسے غذاؤں پہ جو مضر ہیں آپ کے دنیا کے، آپ کے وجود کے لیے، آپ کے مضر ہیں آپ کے انوائرمنٹ، آپ کی نسل کے لیے. کیونکہ آپ کی ہڈیاں جب کمزور ہو، آپ کی مسل جب کمزور ہو، اعصاب کمزور ہو، معدہ کمزور ہو، انتڑیاں کمزور ہو تو پرابلم ہو جاتی ہے آپ کی آئندہ نسل کو بھی، اور ساتھ آپ کے انوائرمنٹ کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی ہے اس چیز میں کہ ہم اچھے اور بہترین غذائیں لیں. غذا لوگ بھی بتاتا رہتے ہیں آپ کو، اور یہ لوگ آپ کو ٹپس بتاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ کو ان لوگوں نے آپ کو رہنمائی کی کہ کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں، لیکن میں بھی ساتھ ساتھ تو بتاتا رہوں گا. تو ایسے کھانے جو مثلا اگر ایسی کھانے جو آپ کو مصنوعی لگتے ہیں کہ یہ پیک شدہ چیز ہے، ایسی چیزوں کو مت لو. اور پیک شدہ کے علاوہ نان ملتا ہے آپ کو تندور سے، تندور کی نان روٹی، اور زیادہ تر جو گندم کا چھلکا ہوتے ہیں اس کو استعمال کریں، کالی چنے استعمال کریں، اور سبزی کو استعمال کریں، اور گھر میں غذا کھائیں بہتر ہے. اور تازہ پھل، تازہ سبزیاں لازمی ہیں. تو اس لیے ایک کال ہولڈ پہ ہے، کال کو لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ باتیں کرتے رہیں گے، اور میں آپ کو نیچرل طریقے بتاؤں گا ایک اور کہ کیسے علاج کیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہیں؟ اللہ کا میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی آج کے پروگرام میں آپ کا کیا موضوع ہے ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کا؟ مجھے تو اتنا معلومات نہیں ہے. میں نے آپ کو کال کی ہے سمدھا کی وجہ سے. جی جی اچھا. سمدھا کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں. اور اچھا تو آج ہماری ٹاپک ہے میدے اور میدے کے پرابلمز، اور جو ہے نا انتوں کے پرابلمز ہیں. میدے کے پرابلم. جی تو ڈاکٹر صاحب میدے کے پرابلم کا حل تو سمدھا میں بھی ہے،
میدے میں جو السر ہوتے ہیں. جی جی. پیٹ میں السر ہوتا ہے. صحیح. یہ السر کی بیماریاں ہوتی ہیں. میدے میں پرابلم ہو تو کھانا پینا انسان کا بند ہو جاتا ہے. ہیلو. جی بالکل بالکل بولے پلیز. جی جی. اور یہ خاص طور پہ جو میدے میں پرابلم ہوتا ہے یہ ہمارے خوراک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, جو ہم بے ٹائم خوراک استعمال کرتے ہیں. جی جی صحیح. اور الکوہل کا استعمال ہے, ڈرگس کا استعمال ہے, یہ سب ہمارے میدے کو خراب کرتا ہے. صحیح. بالکل بالکل بالکل. تو ان سب چیزوں سے اگر ہم بچیں تو سگریٹ نوشی ہے, اور خاص طور پہ پان ہے, سگریٹ نوشی ہے, یہ بھی پرابلم بناتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو پرابلم بناتا ہے. اور سمداسی تو بالکل کیور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. مسائل کا حل موجود ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن ہم نے خود ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے سمدا سے. جی, وہ لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو اچھا رزلٹ ملا ہے. بالکل اس کے لیے کوئی ٹپ ضروری ہے کہ انسان بتائیں. کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ سستی اور اس طرح چیزوں کے بھاری لوگ ہوتی ہے تو آ نہیں سکتے ہیں. کچھ اس طرح کی عجیب کے افسوس ہوتے ہیں کہ ہم تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو اس وجہ سے تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر انسان آنا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو وہ تو کیوں نہیں آ سکتے. آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں میرے خیال سے. تو اگر کچھ کرنا چاہیں زندگی میں تو ایک تجربہ زندگی میں بڑی تجربہ. مجبوری ہے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے غذاؤں کا خیال رکھیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں. تو میدے کے پرابلم کھانا کھائیں. صحیح ہے صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے. قبض کی بیماری ہو جاتی ہے. جی بالکل سبزیوں کا استعمال کریں. جی بہت اچھا, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی ہم بات کر رہے تھے اس پہ. ایک بواسر کے بھی دو اقسام ہوتے ہیں, ایک خونی بواسر ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا دوسرا اس کو بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. اپینڈکس اور ہرنیا ایسے ہوتے ہیں. میدے کی پرابلم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بنتے ہیں. تو آپ غذا کو احتیاط سے کریں. اس غذاؤں کی وجہ سے ہماری جو کمپنیاں ہیں جو اس غذاؤں کو بیچتے ہیں وہ تو بزنس کرتے ہیں. اسی کے کیا ہے, وہ تو آپ جو ہے نا ایک بوٹل کو یہاں سے کسی نے پکڑا اور اس کے ساتھ آسمان میں اڑ گیا, پھر واپس آ گئے, انرجی ہے اس میں, طاقت ہے. تو باتیں وہ چیزوں کو تو الگ سے ایک دنیا ہے. انہوں نے تو بزنس کرنا ہے, آپ پر بیچنا ہے اس چیزوں کو, اور بچوں کو بھی آپ نے کھلانا ہوتا ہے, سارا کچھ کرنی ہوتی ہے. نیچرلزم ختم اور انسان بیماریوں نے گھیر لی. اور جب تمہاری معدہ کمزور ہوتے ہیں, انتڑیاں کمزور ہوتے ہیں, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, مسل کمزور ہوتے ہیں, تو اس صورت میں کیا بنتے ہیں, آپ پر بیماریاں اور زیادہ اثر کرتے ہیں, جراثیم زیادہ اور اثر کرتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ جراثیم کے اندر لت پت ہوتے تھے, سارا کچھ ٹھیک تھا, اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ وہ جراثیم. آج اگر تھوڑے سے جراثیم سے کسی بھی تھوڑے سے ہاتھ لگ گیا تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے, کیونکہ آپ کی اینٹی باڈی اتنی کمزور ہو گئی ہیں, آپ کے مسلز, آپ کے خون, بلڈ, آپ کی سکین, آپ کی چیزیں اتنے سینسٹیو, اتنے کمزور ہو گئے آپ کی ہڈیاں کہ یوں بیماری پڑتے ہیں اور ایک دم بیمار ہو جاتا ہے انسان. تو اس لیے احتیاط کرنا بڑی ضروری ہے. احتیاط کریں کہ آپ ایسے غذاؤں کو مت لیں, خدا را مت لیں, اور اپنے نیچرل صحت کا خیال رکھیں, بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم زیادہ تر دوائیوں سے نجات لینے کے لیے, دلانے کے لیے, اور باقی جو بازار کے جو غذائیں ہیں اس سے نجات لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ تر اپنے نیچرل چیزیں خود بنا کے گھر میں خود کھائیں, خود پئیں. تمام چیزوں کو ہم خود اپنے طریقے سے ہم کر سکیں. تو ہمارے کیونکہ ٹائم نہیں ہے, اتنا ٹائم بہت کم ہے, اور صبح آپ کیا کریں کہ صبح زبردست ناشتہ لیں, کوئی بھی چیز کھا لیں, لیکن صبح کا ناشتہ لازمی کر لیں. اگر معدے کے پرابلمز ہیں آپ کو یا آنتوں کے ہیں تو صبح
آپ اگر ڈاکٹر کے مطابق پرابلم کیا ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتہ. دودھ بہت زبردست ہے، کمپلیٹ غذا ہے، اور نیچرل دودھ جو ہے اس کو استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو دہی سونے سے پہلے لازمی استعمال کریں، کھانے میں استعمال کریں. اور آپ دن میں دوپہر کے کھانے میں لازمی ہر صورت میں سیلڈ استعمال کریں. سبزیاں رات کو بلی ہوئی سبزیاں یا پکی ہوئی سبزیاں تو لیکن کم، اور روغن ڈال کے اس میں کوئی ایسے آئل ڈال کے جو کہ آپ کے مقصد وہ نقصان دہ نہیں ہے. رات کو لیں، رات کو سبزی لیں، دوپہر کو جو مرضی کھائیں لیکن سیلڈ ضرور لیں ساتھ. سیلڈ ہر دوپہر کو کھایا کریں. رات کو اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے، سبزیاں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا. ابلی ہوئی سبزیاں رات کو بہتر ہے، اور دہی صحیح ہے. یعنی ابلی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ پکی ہوئی سبزی جو ہوتی ہے وہ رات کو لے لیا کریں. لیکن زیادہ تر لوگ راتوں کو اتنے بڑے بڑے کھانے ہوتے، اتنے اس نے رکھے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ کھا رہے ہوتے، ایک حالت وہ معدہ کو بھر لیتا ہے، سو جاتا ہے تو وہ قبضیت بھی بن جاتا ہے، تیزابیت بھی بن جاتا ہے. اس سے بہت سی چیزوں کو جنم لیتے ہیں جو کہ بہت معدہ کو بھرا کے، اور پیٹ یوں نکلتے ہیں آہستہ آہستہ. کمر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد آنا، سٹرس دباؤ آ جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جلد میرا صحیح نہیں ہے، میرا فلاں صحیح نہیں ہے. جلد کو بھی اچھے رکھنے کے لیے، بہترین رکھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ معدے کا سسٹم کو صحیح کر دیں. جلد بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے. آپ کے وزن بھی اسی غذا کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کے وزن زیادہ ہے. اس طرح ہیپاٹائٹس جنم لیتے ہیں. بہت سی چیزیں جب اینٹی باڈی کمزور ہوتی ہے تو جو ہے نا شوگر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں، اور بہت سی پرابلمس ہے جو کہ اس کی وجہ سے جلدی امراض بھی بلکہ اس سے ہوتی ہے. معدے کی خرابی کی وجہ سے بہت سی چہرے کی پرابلمس بھی بنتے ہیں. پانی زیادہ لیا کریں اور غذا کو نیچرل کریں، نیچرل طریقے سے غذائیں کھائیں تو انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے. پھر بھی اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی پرہیز، کوئی احتیاط، ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. اور انشاءاللہ ہم ملیں گے پی سی ہوٹل لاہور میں اس سنڈے کو، اور 3 بجے تشریف ضرور لے لیکچر کو اٹینڈ کریں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے خوبصورت اور اچھے موضوع کے ساتھ، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ اس دوسرے جو ہمارے پروگرام ہے اس کا جو ہے نا جو بے خوابی ہے، اور دوسرے جو پروگرام ہے انشاءاللہ پریشانی ہے، اس کا علاج کیسے، اعصابی دباؤ، اور یہ چیزیں میں دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور ضرور دیکھے گا کل کا پروگرام، لازمی دیکھے، کیونکہ یہ ذہنی دباؤ اور یہ چیزیں بھی آپ کے معدے پہ اثر کرتے ہیں. اور تھکاوٹ جو ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ، کچھ جسمانی بیماریاں جو ہے نا ایسی چیزوں کو، تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں اس پہ. بہت شکریہ آپ نے آج سن لے، اور کالرز کے بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.